بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عزیزان مکرم، محترم دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی 15ویں رات ہے. کل رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہوگا. اس طرح سے اس مبارک مہینے کا پہلا نصف ختم ہو جائے گا، یعنی آدھا رمضان المبارک کل ختم ہو جائے گا، اور جو اگلا نصف ہے وہ کل رات سے شروع ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے روزے قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا جو رات کا قیام ہے وہ بھی قبول فرمائے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ہماری قرآن مجید کی تلاوت بھی قبول فرمائے، اور اسی طرح ہماری دعا اور ہمارے اذکار، ہمارا استغفار اور ہماری توبہ کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے جو باقی ایام ہیں ان سے بھرپور طور پر استفادہ کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ماہ مبارک کے بقیہ ایام کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور اللہ رب العزت ان بقیہ ایام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور اپنا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے جس کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ رب العزت اس توبہ کو ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے. ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، چھوٹے گناہ کیے ہیں، اور ظاہری طور پر کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور اس توبہ کو ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے. اور اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے باعث مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اور اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. عزیز بھائی اور دوستو، آج ہم شمائل محمدیہ کا جو روٹین میں درس ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر آج ایک رمضان المبارک کے حوالے سے اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کرتے ہیں، اور وہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی اور کئی مرتبہ آپ نے پڑھی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، کہ رمضان کی پہلی رات جب ہوتی ہے، یعنی رمضان کی ابتدا ہوتے ہی شیطانوں کو اور سرکش قسم کے جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منها باب، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فلم یغلق منها باب،
جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. ونادى مناد، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. وہ اعلان کیا ہے؟ حقیقت میں یہ جو اعلان ہے جو رمضان المبارک کی ابتدا میں ہوتا ہے، آج ہمارے درس کی بنیاد یہی اعلان ہے. یہ اعلان کیا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ. اور ایک روایت میں الفاظ ہلم، یا باغی الخیر ہلم، اے خیر کو طلب کرنے والے آ جاؤ، آگے بڑھو. و یا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے پیچھے بھاگنے والے، اے شر کو طلب کرنے والے اقصر، اب رک جا، اب باز آ جا. پھر اس حدیث کے آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے. تو یہ جو اعلان ہے جو رمضان کی پہلی رات میں ہی ہوتا ہے، یہ اصل میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بنائیں، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہم اپنے لائف سٹائل کے اندر ہم چینجنگ لائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنی روٹین کو تبدیل کریں، اپنے معمولات کو چینج کریں. وہ کس طرح سے اپنے معمولات کو کس طرح چینج کریں؟ اسی اعلان کی روشنی میں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ. معنی یہ ہے کہ جہنم کے دروازے تمہارے سامنے بند کر دیے گئے اور جنت کے دروازے تمہارے سامنے کھول دیے گئے. اب خیر کو طلب کرتے ہوئے تو جنت تک پہنچنے کی کوشش کر اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی دلانے کے لیے کوشش کر. یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ، خیر کی طرف آگے بڑھ، خیر کے کاموں کی طرف، خیر کے اعمال کی طرف آگے بڑھ. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور کس طرح اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ اور اس مبارک مہینے کو چینجنگ اور تبدیلی کا مہینہ بناؤ کہ تم اگر اس مہینے کی ابتدا سے پہلے، اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر تم گناہ کرتے تھے اور تم گناہ کے پیچھے بھاگتے تھے اور اللہ رب العزت کو ناراض کرتے تھے، برائیوں کی طرف تم جاتے تھے، برائیوں کے پیچھے بھاگتے تھے، تو پھر اقصر، اب تم رک جاؤ. یہ تبدیلی رونما ہونی چاہیے آپ کی زندگی کے اندر. خیر کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اگر یہ پیدا ہو جائے، اور برائی سے رک جانے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں اور برائی سے میں رک جاؤں اور باز آ جاؤں. وہ برائی جو میں پہلے کرتا تھا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، اس سے میں مکمل طور پہ باز آ جاؤں. میرے بھائیو، اب ہم اسی اعلان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں کس کس میدان کے اندر اور کس کس طرح ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے اور اس مبارک مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بنانا چاہیے، اور ہم کس طرح سے ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیح عقیدہ ہے. تمام کے تمام اعمال کی قبولیت، ان اعمال کے اندر یہ رمضان المبارک کے روزے بھی شامل ہیں، اور ان اعمال کے اندر رمضان المبارک کی دیگر عبادات بھی شامل ہیں. یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں، ان کی قبولیت جو ہے وہ منحصر ہے، موقوف ہے کس بات پہ؟ کہ آپ کا عقیدہ درست ہو. عقیدہ کس طرح سے درست ہو؟ کہ آپ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ پختہ اعتقاد رکھیں، پختہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت ہی اکیلا خالق و مالک ہے، اور اللہ رب العزت ہی کائنات کے تمام نظام کو چلانے والا ہے، اور اللہ رب العزت ہی مدبر الامور ہے، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے رب ہونے میں، خالق و مالک ہونے میں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کائنات کے نظام کو چلانے میں بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، متفرد ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے
کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ رب العزت نے کئی لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ اللہ رب العزت کی مدد کرتے ہیں اس کائنات کے نظام کو چلانے میں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت الحی القیوم ہے، اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور خود اللہ رب العزت قائم ہے، اور اس نے اس پوری کائنات کو قائم کر رکھا ہے، چاہے وہ آسمان ہوں، چاہے وہ زمینیں ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے یہ سورج اور چاند کا نظام ہو، رات اور دن کا نظام ہو، جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، ان تمام کی تمام مخلوقات کے نظام کو چلانے میں اللہ رب العزت اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جس اللہ کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ خالق و مالک ہے، اسی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی ہو کہ وہی اللہ اکیلا ہی تمام کی تمام عبادات کا مستحق ہے، اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ چنانچہ دعا ہوگی تو صرف اور صرف اللہ تعالی سے ہوگی، اور مشکلات کے وقت میں اگر پکارا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے گا، مدد کے لیے پکارا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی معنی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یوں پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی عبادت میں بہت بڑا شرک کرتے ہیں، شرک اکبر کرتے ہیں، اور شرک اکبر وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی تمام عبادات کی قبولیت کی بنیاد یہ ہے، آپ کی یہ بنیاد درست ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بھائی یا کوئی بہن جو اس وقت لائیو میری بات سن رہے ہیں، وہ یا جو ریکارڈنگ سنیں گے، وہ ان میں سے کسی کے عقیدے میں اگر پہلے کوئی خرابی ہے تو آج ہی تبدیلی لائیں، اس مبارک مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بناتے ہوئے آج اپنے عقیدے کے اندر تبدیلی لائیں۔ کس لیے تبدیلی لائیں؟ اس لیے تبدیلی لائیں تاکہ آپ کے روزے بھی قبول ہوں، آپ کی قرآن مجید کی تلاوت بھی قبول ہو، اور اسی طرح آپ کے صدقات و خیرات، زکوات بھی قبول ہوں، اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ کے شرف قبولیت سے نوازے جائیں۔ ورنہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے عقیدے کے اندر خلل ہے، اگر آپ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اگر آپ مدد کرنے والا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، بگڑی بنانے والا مانتے ہیں، داتا مانتے ہیں، اور آپ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ اختیارات دیتے ہیں، تو پھر آپ یقین کریں آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ چاہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرے کرتے رہیں، زکاتیں دیتے رہیں، دیگر عبادات کرتے رہیں، آپ کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے عقیدے کے اندر خلل ہے۔ اس لیے آئیے آج ہی اس مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بنائیں، اپنے عقیدے کو تبدیل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا مشن لے کے آئے تھے، تمام کے تمام انبیاء اللہ کی توحید کا مشن لے کے آئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ اصل میں یہ تنبیہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے شرک کیا، اگر میں نے اور آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی اور کو ہم نے مدد کے لیے پکارا، کسی اور کو ہم نے مشکل کشا مانا، کسی اور کو ہم نے بگڑی بنانے والا مانا، کسی اور کو ہم نے داتا مانا، اگر ہم یہ اختیارات کسی اور کو دیں گے تو پھر سارے کے سارے اعمال زندگی کے غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ اللہ جو خالق و مالک ہے، اور وہ اللہ جو کہ مدبر الامور ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے،
وہ اکیلا ہی تمام کی تمام عبادات کا مستحق ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور اسی طرح میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سارا اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور اس کے کوئی شریک نہیں ہے۔ ساری کے ساری عبادات کو اللہ کے لیے خاص کریں۔ اسی طرح عقیدے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات جو ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ، ان میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے لیے اس کے اسماء کو، اس کی صفات کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان اسماء و صفات کو ذکر فرمایا، یا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسماء و صفات کو احادیث کے اندر ذکر فرمایا۔ اور ان صفات کے اندر ہم اللہ رب العزت کو کسی سے کوئی مثال نہیں دے سکتے ہیں، کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، اور عرش اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش باری تعالی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار سے کہاں ہے؟ اپنی سب سے بڑی مخلوق عرش کے اوپر بلند ہے، اور اللہ رب العزت اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ رب العزت عرش باری تعالیٰ پہ، عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ دیکھتا بھی ہے، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتے ہیں۔ زمین کے اندر کوئی خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے احاطہ علم میں موجود ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین یعلم ما فی البر والبحر، بر و بحر میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اللہ ہے کہاں؟ اللہ عرش پہ ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ۔ آئیے اگر کسی کے عقیدے کے اندر خلل ہو تو وہ اپنے عقیدے کو درست کرے۔ آپ دیکھیں نا، رمضان المبارک کے احکام جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، پھر آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آگے چل کے کیا فرمایا؟ بالکل رمضان کے احکام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو ذکر فرمایا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لہذا جو قریب ہے اس کو کیا کریں؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات کو قبول کریں اور میری شریعت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ عقیدہ ہے میرے عزیز بھائیوں اور میری معززات ماں اور بہنوں۔ اللہ تعالیٰ نے احکام سیام کے بالکل بیچ کے اندر، بالکل بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بیان فرمایا دعا کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کو قریب مان کر اس سے مانگو، اتنا قریب مانو کہ اللہ رب العزت شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جو اللہ اتنا قریب ہوتا ہے نا، اس اللہ کے لیے، اس اللہ کو پکارنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح لوگ یہ بےہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کسی افسر تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کرو۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو زیادہ قریب ہے شہرگ سے بھی، اس اللہ کو براہ راست پکارو، ڈائریکٹ اس اللہ کو پکارو۔ اور جب براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اشک ندامت بہاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے،
اور اپنے گناہوں پر توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹا دے گا کہ جس طرح تمہارے جسم پر گناہ تھے ہی نہیں۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ اس اللہ کی یہ گستاخی ہے، گستاخی اس اللہ کی توہین ہے کہ کوئی اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطہ ڈھونڈتا پھرے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں اور تم واسطے ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور واسطے بھی کن کے؟ جو فوت ہو چکے ہیں، واسطے ان کے ڈھونڈے جا رہے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ فوت شدہ، چاہے وہ اولیاء دین ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام کیوں نہ ہوں، فوت شدہ حضرات کا واسطہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یہی اللہ رب العزت کا فرمان، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی ولی کے واسطے سے پکارو، کسی نبی کے واسطے سے پکارو، کسی صالح کے واسطے سے پکارو، نہیں، ادعونی، مجھے براہ راست پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ عقیدہ ہے میرے عزیز بھائیوں۔ آئیے اس مبارک مہینے کو چینجنگ اور تبدیلی کا مہینہ بنائیں کہ اگر ہمارے عقیدے کے اندر پہلے کوئی خلل تھا، ہم اس خلل کو ختم کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں اور اپنے عقیدے کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اس لیے کہ یہ اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کے نہ روزے قبول ہوں گے، نہ تراویح قبول ہوگی، نہ قرآن مجید کی تلاوت قبول ہوگی، چاہے آپ 10 ختم کر لیں، عقیدہ خراب، آپ کا کوئی ایک ختم، کوئی ایک لفظ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، آپ کی توبہ، آپ کے دیگر عبادات قبول نہیں کی جائیں گی جب تک آپ اپنے عقیدے کو درست نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بنا پہ، دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حدیث توجہ سے سنیے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھے اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، تم اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو نا، سب سے پہلے عقیدہ درست کرو، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اکیلے اللہ رب العزت کو داتا ماننا، اکیلے اللہ رب العزت کو بگڑی بنانے والا ماننا، اکیلے اللہ رب العزت کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا، اکیلے اللہ رب العزت کو فریاد رسی کرنے والا ماننا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے کہ جو ایک مجبور کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو ختم کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکیلا ہے جو ایک مجبور آدمی کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی فریاد رسی کرتا ہے۔ اس اکیلے اللہ رب العزت کو فریاد رسی کرنے والا مانو، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنا پہ آپ کے روزے قبول ہوں گے اور باقی عبادات قبول ہوں گی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات جو ہے تبدیلی کے لیے، رمضان کا مہینہ کیسے ہم تبدیلی کا مہینہ بنائیں؟ اس طرح کہ ہم اپنی عبادات پہ اس طرح توجہ دیں کہ ہماری ساری کی ساری عبادات پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اس لیے کہ وہ عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو شخص ایسا عمل کرے کہ جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارے امر سے مراد شریعت کا امر نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری سنت نہیں ہے، جو کوئی ایسا عمل کرے گا فهو رد، تو وہ مردود ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی تصحیح کریں، تبدیلی لائیں اپنے اعمال کے اندر، تبدیلی لائیں اپنی عبادات کے اندر، اپنی عبادات کا جائزہ لیں میرے عزیز بھائیوں، نماز کا بھی جائزہ لیں، روزے کا بھی جائزہ لیں، اسی طرح باقی عبادات کا جائزہ لیں، کیا یہ عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟
آج ہم دیکھیں نماز جیسا جو دین کا بنیادی رکن ہے اس کے اندر ہم منمانیاں کرتے ہیں، اس کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز کے لیے معیار کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی امام کوئی اور شخصیت معیار نہیں ہے، معیار ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھو، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھو۔ اب آپ دیکھیں ہم روزے کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ ابتدا کرتے ہیں جی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ کون سی نیت ہے؟ یہ اور کس نے یہ الفاظ سکھائے ہیں روزے کی نیت کے؟ کوئی ایک حدیث تو پیش کیجئے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ کوئی ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ جس کے اندر نیت کے یہ الفاظ، روزے کی نیت کے یہ الفاظ بتلائے گئے ہوں۔ نیت اصل میں ہوتی ہی دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کے ساتھ نیت ہوتی ہے، چاہے نماز کی نیت ہو چاہے وہ روزے کی نیت ہو۔ روزے کی نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ تو روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اسی طرح باقی عبادات ہیں۔ آئیے رمضان کے مہینے کے اندر ہم عزم کریں کہ ہم نے اپنی تمام کی تمام عبادات کو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا ہے۔ اگر اس سے پہلے ہماری کوئی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تھی تو آج تبدیلی پیدا کریں، اس مبارک مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بنائیں اور اپنی عبادات کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ اسی طرح آگے چلتے میں ذرا بات مختصر کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کس طرح سے ہم تبدیلی لائیں؟ یہ مبارک مہینہ تبدیلی کا مہینہ کس طرح سے بن سکتا ہے؟ اس طرح کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم رمضان کے مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بنائیں۔ اور کس طرح تبدیلی لائیں؟ اس طرح کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے نمازوں کے اندر غفلت کرتا تھا اور نمازوں کے اندر اگر سستی کرتا تھا تو وہ آج تبدیلی لائے اور وہ نمازوں کو پابندی سے پڑھنا شروع کرے، اور اس سے پہلے جو نمازوں کے اندر وہ غفلت کرتا تھا، سستی کرتا تھا، اس پر وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز پانچ وقتی نماز ادا کرنا یہ دین کا ستون ہے، دین کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا یا نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے اور اپنی منشا کے مطابق نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، تو یقیناً وہ شخص دین اسلام کے ایک پلر کو، دین اسلام کے ایک ستون کو گرانے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایک عمارت کا ایک ستون بھی اگر گر جائے تو تو اس عمارت کی پوری کی پوری عمارت، وہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نمازوں کے اندر غفلت سستی کرتا ہوگا تو وہ دین اسلام کے ایک ستون کو گرا کر دین اسلام کی عمارت کو دھڑام سے گرا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، اور تبدیلی کا آغاز ہم کہاں سے کریں؟ اس مبارک مہینے سے کریں کہ اگر پہلے نمازوں کے اندر غفلت تھی، اس غفلت اور سستی کو چھوڑ کر ہم نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم تبدیلی نہیں لاتے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ جناب رات کو سونے سے پہلے ہی سحری کر لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، رات کو 12-1 بجے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پھر فجر کی نماز کے وقت سوئے رہتے ہیں، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خواب دیکھا تھا اور آپ نے وہ خواب بیان کیا تھا صحابہ کرام کے سامنے، اس میں آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ اس شخص کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون بدبخت ہے تو جبریل امین نے یہ بتلایا تھا کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن فرض نماز کے وقت یہ سویا رہتا ہے، فرض نماز کے وقت سویا رہتا ہے،
جو شخص فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے دیدہ دانستہ جان بوجھ کے وہ فجر کی نماز کو ترک کرتا ہے، اس کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کو قبر کے اندر اسی طرح عذاب دیا جائے گا کہ اس کے سر کو کچلا جاتا رہے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک اسی کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا رہے گا والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں، مطلب پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر نہیں بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں پھر نہیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں، نمازوں سے غافل رہتے ہیں، اور کبھی وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی وقت کے بے وقت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے سوئے رہے، اپنی مرضی سے سوئے رہے، جب اٹھے تب اٹھ کے نماز قضا کر لی، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے وہ عصر کی نماز ہو۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اٹھیں گے تب نماز پڑھ لیں گے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ مقررہ اوقات کے اندر فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں چند انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے کہ جنہوں نے ایک تو نمازوں کو ضائع کیا، دوسرا وہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ آج یقین مانے مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی شہوتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان شہوتوں میں سے ایک شہوت جو ہے وہ موبائل کی شہوت ہے۔ اس شہوت نے انسان کو غافل کر کے رکھ دیا ہے، فرض نماز سے غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جو فرض نماز کو ضائع کرتے ہیں، شہوتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فرمایا فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو اگر ہم، اللہ نہ کرے، ہماری زندگی کے اندر نمازوں میں غفلت پائی جاتی ہے، سستی پائی جاتی ہے، اگر ہم نماز بے وقت پر پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، آج ہی توبہ کریں، آج ہی تبدیلی لائیں، اس مبارک مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بنائیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ پہلے جو کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، مجرمانہ غفلت ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، اللہ توبہ قبول کر لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور کئی ہمارے دوست جو ہیں وہ جناب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل مساجد کھلی ہوئی ہیں، مساجد کے اندر نماز جا کے پڑھیں، مردوں کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر اپنی مرضی سے اکیلے ہی نماز پڑھ لو، نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ مسجد کے اندر جاؤ۔ مسجدیں کس لیے بنائی گئی ہیں؟ صرف اس لیے بنائی گئی ہیں کہ مسجدوں کے اندر باجماعت نماز ہو، مردوں کے لیے یہی حکم ہے۔ ایسے میرے بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے فرض نماز کو مسجد کے اندر نہیں پڑھتے ہیں، گھر کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینا آتا ہے، نبینا صحابی، اور اس کے پاس وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عذر پیش کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی، مجھے گھر سے مسجد کی طرف لانے والا کوئی بندہ نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لائے، میں نبینا ہوں، اور پھر راستہ بھی دشوار گزار ہے، اس کے علاوہ راستے پر سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دے کہ میں گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ جی سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، اگر اذان کی آواز سنتے ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے تو پھر اس پکار کو قبول کرتے ہوئے مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھا کرو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معذور انسان کو اجازت نہیں دی کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، تو جو شخص جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں، راستے بھی آسان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، راستوں پر کوئی ڈر خوف نہیں ہے، تو جو غیر معذور لوگ ہیں جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ کس طرح گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں؟ ان کو مسجد کے اندر جا کے باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ یہ بھی تبدیلی آنی چاہیے ہماری زندگی کے اندر۔ ہم عزم کریں کہ آئندہ ہم باجماعت نماز، فرض نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر جا کے پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات، میرے وہ بھائی جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ کھانے پینے سے رک جائیں،
کھانے پینے سے روزہ رکھ لیں، بس یہی روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ انما الصوم لیس الصیام عن الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، انما الصوم عن اللغو والرفث، بلکہ روزہ ہر قسم کی بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ کتنے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی بھائی، مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں روزہ رکھ لیتے ہیں کھانے پینے سے، صرف کھانے پینے سے روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ان کی روٹین جو رمضان شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، بےہودگی اور بے حیائی والی، وہی بےہودگی اور بے حیائی والی روٹین جو ہے وہ روزوں کے اندر بھی جاری رہتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الصیام عن اللغو والرفث، روزہ حقیقت میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ لغویات کو چھوڑ دیں، بےہودہ چیزوں کو چھوڑ دیں، بے حیائی والی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور پھر ہم نے یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کے ساتھ ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے، اس موبائل سے اتنی گہری محبت ہو گئی ہے، اتنا گہرا شغف ہو گیا ہے اس موبائل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس موبائل کے ذریعے ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی موسیقی سنتے تھے، آج بھی موسیقی سن رہے ہیں۔ اس سے پہلے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم حیاسوز مناظر کو دیکھتے تھے، آج بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا اس چیز کا نام روزہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ وہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ تمام کے تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے۔ اور میں نے پچھلے ایک درس میں کہا تھا کہ پہلا عشرہ گزرنے کے بعد اور آج آدھا رمضان گزرنے کے بعد اگر ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری توجہ نہیں جاتی گناہوں کی طرف، ہم گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں اور ہماری توجہ بھی نہیں جاتی ہے گناہوں کی طرف، بے حیائی کی طرف، لغویات کی طرف، بےہودگی کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور بلکہ ہم نفرت کرنے لگے ہیں ان تمام لغویات اور بےہودہ چیزوں سے، بے حیائی کے مناظر سے اور حرام قسم کی چیزوں کو سننے اور دیکھنے سے۔ اگر ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمضان کا روزے کا اصل مقصد حاصل کر لیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، روزہ تو رکھا جا رہا ہے، 14 روزے گزر گئے، لیکن ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا اور اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا، جو خوف ہمیں بے حیائی سے روکے، بےہودگی سے روکے، تو پھر ہمارے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے، اس بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں کہ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کے روزوں سے صرف اور صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان بدبخت لوگوں کے اندر شامل ہیں کہ ہم بھوک اور پیاس تو برداشت کرتے ہوں لیکن ہمیں روزے سے کچھ بھی نہ ملتا ہو سوائے بھوک اور پیاس کے؟ اس سے بڑی بدنصیبی اور بدبختی کیا ہوگی اگر ہماری یہ حالت ہو؟ تو اس لیے لعلکم تتقون، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، رمضان کے مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بنائیں، اپنے اندر چینجنگ لے کے آئیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں کہ اگر ہم اس سے پہلے گناہ کرتے تھے تو ہم گناہوں سے توبہ کر کے ہم اپنی اصلاح کی طرف جائیں اور ان گناہوں سے ہم نفرت کرنے لگیں، ان گناہوں سے اپنے دامن کو دور رکھیں۔ اس طرح سے ہمیں روزے کا اصل مقصد حاصل ہوگا اور ہمارے اندر تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ خلوتوں کے اندر گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، انہیں یہ حدیث سننی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ آئیں گے اور وہ تہامہ کے پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نمازوں کے پہاڑ، روزوں کے پہاڑ، صدقہ خیرات کے پہاڑ اور اسی طرح باقی عبادات کے پہاڑ لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے گا اور ان پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ کون بدبخت ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، یہ وہ بدبخت تھے کہ نمازیں تو پڑھتے تھے، تراویح بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے
اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن جب خلوت کے اندر، جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، خلوت کے اندر اگر کوئی گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا تو اس سے چوکتے بھی نہیں تھے، اللہ کی محرمات کے ارتکاب کر ڈالتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جو خلوتوں کے اندر اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم یہاں اکیلے ہیں اور ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کی نیکیوں کے پہاڑ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دیے جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تبدیلی لائیں اپنے اندر اور گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اپنی خلوتوں کو اپنی جلوتوں سے بہتر بنائیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کو نوٹ کیجئے گا، اپنی خلوت کو اپنی جلوت سے بہتر بنائیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تب جب کہ وہ خلوت کے اندر ہوتے ہیں، جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر ہے۔ اپنی خلوت کو جلوت سے بہتر بنائیں، ورنہ ہم اپنی جلوت کو، یعنی لوگوں کے سامنے تو ہم میں سے ہر بندہ حاجی صاحب بنا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے تو ہر بندہ نیک اور پاک صاحب بنا ہوا ہے۔ او بھائی، لوگوں کے سامنے آپ ہوں گے پاک صاحب، لوگوں کے سامنے آپ حاجی صاحب ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے، خواتین کے سامنے آپ حاجن صاحبہ ہوں گی، لیکن آپ اپنی خلوت کو درست کریں نا۔ خلوت کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں، تو پھر مانیں کہ آپ کے اندر تقویٰ ہے، آپ کے اندر واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اسی طرح ایک اور بات، تبدیلی کس طرح لائیں؟ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کو اس سے پہلے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا اب سے پہلے، جس کو گانے سننے کا شوق تھا، میں اس اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے التجا کرتا ہوں کہ آج ہی تبدیلی پیدا کریں، آج ہی اپنے اندر چینجنگ لائیں، اور بجائے گانے سننے کے آپ اللہ رب العزت کا کلام سنیں، اللہ کے کلام کے ذریعے اپنی روح کو غذا پہنچائیں۔ اللہ کی قسم، آپ کی روح کی غذا جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، آپ کی روح کی غذا گانوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ اصل میں گانے سننے کے اندر تو روح کی غذا ہے۔ او بھائی، گانے سننے کے ساتھ تو دل بہلتا ہے، دل بھی تو بہنانا ہوتا ہے، جی کیا کریں، سننے پڑتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک شخص اگر گانے سنتا ہے تو اس کا دل نہیں بہلتا، بلکہ اس کا دل اور زیادہ مریض ہو جاتا ہے، بیمار بن جاتا ہے، اس کے دل کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی بیماری کیا پیدا ہوتی ہے گانے سننے سے؟ سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، نفاق یعنی منافقوں والی صفات آ جاتی ہیں گانے سننے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی ارشاد گرامی ہے کہ الغناء ينبت النفاق، کہ گانے جو ہیں یہ نفاق کو اگاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان گانوں سے توبہ کریں، تبدیلی لائیں آج، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیں، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے پیچھے بھاگنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے باوجود بھی اور 14-15 روزے گزرنے کے باوجود بھی اگر تو اپنے کانوں کو گانوں کی آواز سے، شیطان کی آواز سے نہیں بچا سکا، تو پھر مجھے بتلا تو کب بچائے گا اپنے کانوں کو؟ تو کب اپنے کانوں کو پاک کرے گا، اپنے کانوں کی تو حفاظت کرے گا۔ یا باغی الشر اقصر، شر کے پیچھے بھاگنے والے باز آ جا۔ گانے سننا حرام ہے، حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا، کہ میری امت میں قوم ایسی آئے گی يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، کہ وہ ایک تو زناکاری کو حلال سمجھ لیں گے، دوسرا ریشم کو حلال سمجھ لیں گے، والخمر، شراب کو حلال سمجھ لیں گے، والمعازف، اور آلات موسیقی کو، گانوں کو حلال سمجھ لیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ گانوں کو کن بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زنا جیسے گناہ کے ساتھ، شراب نوشی جیسے بڑے گناہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانوں کا ذکر کیا، آلات موسیقی کا ذکر کیا۔ اس سے اندازہ کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو آج ہی تبدیلی لائیں، رمضان کے مہینے کو، روزوں کو آپ تبدیلی کا ذریعہ بنائیں کہ آپ گانوں کو چھوڑ کر قرآن مجید کی طرف آئیں۔ اور میں نے پچھلے درس میں بھی بات کی تھی کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے، خصوصاً یہ مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن مجید کے اندر تدبر
زیادہ سے زیادہ کریں، اس کا معنی، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق بنائیں، مضبوط تعلق قائم کریں قرآن مجید کے ساتھ. ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. کس طرح چھوڑنا؟ قرآن مجید کو چھوڑنا کس طرح ہوتا ہے؟ تلاوت چھوڑنا، اس کے اندر تدبر چھوڑنا، غور و فکر چھوڑنا، تفسیر کا مطالعہ چھوڑنا، اس سے نصیحت حاصل کرنے کو چھوڑنا، اس سے ہدایت حاصل کرنے کو چھوڑنا، اس پر عمل کرنے کو چھوڑنا. یہ حجر القرآن ہے، حجر القرآن، قرآن کو چھوڑنا. قرآن کو اگر چھوڑیں گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف شکایت کریں گے، آپ کے خلاف کیس دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں. پھر کیا جواب دیں گے آپ اللہ رب العزت کی عدالت میں؟ میرے بھائیوں، میں بات مختصر کرتا ہوں. اسی طرح سے اس مبارک مہینے کو تبدیلی کا مہینہ اس طرح سے بھی بنائیں کہ اگر اس سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار نہیں بناتے تھے تو آج ہی تبدیلی لائیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو میں پہلے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے جب اس بندے نے سوال کیا تھا کہ مجھے وہ عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ایک تو اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، دوسرا نماز پابندی سے پڑھتے رہو، تیسرا زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور چوتھا عمل جو ہے وہ تصل الرحم، صلہ رحمی بھی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤ. وہ رشتہ دار صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ جو تمہارے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑتے ہیں تم ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں تم ان کے اوپر احسان کرو، جو تم سے زیادتی کرتے ہیں تم ان سے اچھائی کرو، جو تم سے برائی کرتے ہیں ان سے اچھائی کرو، ظلم کرنے والے کو معاف کر دو، درگزر کر دو، اچھائی کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو. یہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی بھی جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تبدیلی کا مہینہ ہونا چاہیے کہ اگر پہلے ہم صلہ رحمی نہیں کرتے تھے، قطع رحمی کرتے تھے، تو قطع رحمی کو صلہ رحمی کے اندر چینج کریں. اسی طرح سے اگر ہم حقوق العباد کے اندر غفلت کرتے تھے، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں اگر ہم غفلت کرتے تھے، کسی کو مارا، کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کے ساتھ کس قسم کی زیادتی کی، جتنی زیادتیاں ہم کرتے ہیں لوگوں پر اور لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، پیسے لے کے انکار کر دیتے ہیں، جس سے ہم قرض لیتے ہیں اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. تو حقوق العباد کے معاملے میں اگر ہم کوتاہ تھے، آج ہی تبدیلی لائیں. رمضان کے مبارک مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بناتے ہوئے بندوں کے حقوق ادا کریں. جس پہ آپ نے زیادتی کی اس سے معافی مانگیں، اور جس کا آپ نے مال ہڑپ کیا اس کو مال واپس کریں، جس سے آپ نے قرض لیا اس کو واپس نہیں کیا اس کو واپس کریں، اور اس طرح لوگوں کے تمام حقوق ادا کریں. ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اگر آپ نے بندوں کے حقوق مارے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دے گا جن کے آپ نے حق مارے تھے، اور اگر آپ کی نیکیوں کے ذریعے ان کے حقوق پورے نہیں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ان کے گناہوں کو لے کر اس کے گردن کے اندر ڈال دیا جائے. چنانچہ وہ شخص جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا وہ اپنے اوپر بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں چلا جائے گا والعیاذ باللہ، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے حقوق مارے تھے. آج تبدیلی لائیں. اسی طرح سے معاملات کے اندر اگر ہم جھوٹ بولتے تھے، معاملات کے اندر اگر ہم فراڈ کرتے تھے، اگر ہم دھوکہ دیتے تھے، اگر ہم رشوت اور خیانت کے اندر مبتلا تھے، تو آج ہی تبدیلی لائیں. معاملات کے اندر سچ بولا کریں، معاملات کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا کریں، معاملات کے اندر کسی رشوت کا لینا دینا یا خیانت کرنا، اس طرح کے تمام معاملات سے اپنے آپ کو دور کر لیں. معاملات اپنے پاک صاف رکھیں جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں. اور آخری ایک دو باتیں کر کے میں آج کا درس ختم کرتا ہوں. میرے وہ بھائی یا میری وہ بہنیں جو کہ اپنے قیمتی اوقات کو برباد کرتے ہیں، آج ہی وہ تبدیلی لائیں. اگر وہ اپنے قیمتی اوقات کو برباد کرتے ہیں فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر، خصوصاً موبائل کے اندر، تو آج ہی وہ توبہ کریں اور اپنے قیمتی اوقات کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں صرف کریں. بھلے اسی موبائل کے ذریعے ہی آپ قرآن مجید کو سن سکتے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے آپ لیکچر سن سکتے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے آپ دینی کورس کر سکتے ہیں،
اسی موبائل کے ذریعے آپ کسی یونیورسٹی کے طالب علم بھی بن سکتے ہیں، آن لائن آپ بہت سارا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ المہم یہ ہے کہ اس موبائل کا استعمال درست کریں اور اس موبائل کے ذریعے اپنے قیمتی اوقات کو برباد نہ کیا کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، جی ہاں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن کسی انسان کے پاؤں نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ اے نوجوان، تو نے اپنی جوانی کس چیز میں صرف کی تھی؟ اپنی قیمتی اوقات کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا تھا یا اپنی قیمتی اوقات کو برباد کر دیا تھا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی، وقت کی قسم کھائی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، یعنی سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ جو 4 صفات والے لوگ ہیں یہ خسارے سے بچیں گے۔ تو اس لیے اپنے قیمتی اوقات جو ہیں ان کو برباد نہ کریں، بلکہ اپنی قیمتی اوقات کو مفید کاموں میں، نفع بخش کاموں کے اندر صرف کریں، وہ نفع بخش کام جو کہ آپ کے لیے دینی اعتبار سے نفع بخش ہوں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ میں آخری بات جو ہے وہ اپنی ماؤں بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری وہ مائیں بہنیں جو آج تک پردہ نہیں کرتی تھیں، آج ہی وہ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ اللہ کا حکم ان کے لیے یہ ہے، اللہ کے رسول کا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کریں، وہ پردہ کریں۔ غیر محرم مردوں کے سامنے اگر ان کو جانا ہو تو وہ پردہ کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ تمام مومنہ خواتین، ایمان والی خواتین پہ لازم ہے کہ اگر وہ گھر سے کسی ضرورت کے پیش نظر باہر نکلیں تو مکمل پردے کی حالت میں نکلیں۔ پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بس آخری ایک اور بات بھی کر دو میرے بھائیوں، میرے وہ بھائی یا وہ بہنیں جو اس سے پہلے اللہ نہ کرے حرام کھانے کے اندر ملوث سے مبتلا تھے، کس طرح سود خوری کے اندر، کہ وہ جناب انہوں نے اپنا پیسہ فکس کرا کے رکھا ہوا ہے بینکوں کے اندر یا مالیاتی کمپنیوں کے اندر، سودی لین دین کرنے کے اندر وہ ملوث ہیں، تو ان کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ سودی لین دین کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف ہے۔ آج ہی تبدیلی لائیں، آج ہی اپنے مال کو پاک کریں، آج ہی سودی لین دین سے توبہ کریں، آج ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سے توبہ کریں اور سودی لین دین کو ترک کر دیں۔ اپنا پیسہ فکس کرا کے نہ رکھیں بینکوں کے اندر، اور بینکوں سے ملنے والا سود وصول نہ کریں اور اس کو اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ پھر یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد اگر کوئی بندہ سودی لین دین کو جاری رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر جہنمی ہیں والعیاذ باللہ۔ تو ہمیں اپنے معاملات کے اندر بھی تبدیلی لانی چاہیے اور لین دین کے معاملات کو پاک صاف کرنا چاہیے، اور لین دین کے معاملات جو ہیں ان کے اندر حرام کی ملاوٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم میرے بھائیوں اس مبارک مہینے کو تبدیلی کا مہینہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور اس مبارک مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر چینجنگ اور تبدیلی لانے کی توفیق دے کہ ہمارے اندر جو بھی خطائیں تھیں، جو بھی کوتاہیاں تھیں، جو بھی غلطیاں تھیں، جو ہم گناہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اپنی منشا کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے اللہ کے احکامات، اپنی تعلیمات اور ہدایات، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو ہدایات اور تعلیمات ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم وجزاکم اللہ خیرا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے زیادہ وقت لے لیا حضرات سے،